الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم. بزرگوں، پردہ نشین مائیں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ساری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. کون سی کتاب کو نازل کیا؟ قرآن مجید کو، قرآن کریم کو نازل کیا. اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر اس کو ہدی للناس فرمایا، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ ساری انسانیت کی ہدایت، کہ اگر کوئی انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، راہ راست پر، سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہو جائے، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرے. قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اسی قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی جی کہہ دیجئے، کیا جاننے والے، علم والے، والذین لا يعلمون، اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بغیر علم والے، جاننے والے اور بغیر جاننے والے، بزرگوں ہم کو بھی معلوم ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھیں کہ اگر کسی نے دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے، دنیا کی ڈگریاں حاصل کی ہے، تو ہم اس کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، پڑھا لکھا آدمی ہے، بولتے کہ نہیں. اور علم والے کی چاہے وہ ہمارے نزدیک دنیا کے علم والا ہی کیوں نہ رہے، معاشرے کے اندر علم والے کی قدر رہتی ہے، علم والے کی قدر رہتی ہے. اور جو علم حاصل نہیں کرتا، جو علم حاصل نہیں کرتا، معاشرے کے اندر عام مطلب اس کی اتنی ویلیو نہیں رہتی، قدر نہیں رہتی. میں دنیا کے علم سے بول رہا ہوں، دنیا کے، جس علم کو ہم علم سمجھتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، جو ڈاکٹر، جو انجینئر، جو بڑی پوسٹ پہ دنیا کے علم کے اعتبار سے رہتا ہے، اس کو ہم تعلیم یافتہ کہتے ہیں. لیکن بزرگوں اگر دوسرے نظریے سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک ہمارے نزدیک جو تعلیم یافتہ ہے، جس نے دنیا کا علم حاصل کیا، لیکن اس آدمی کے اندر، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے کے اندر اخلاقیات کی کمی ہے، اخلاقیات کی کمی ہے. معاشرے کے اندر کس طریقے سے رہا جائے، اس کی کمی ہے. بات کرنے کا طریقہ اس کا صحیح نہیں ہے، بات کرنے کا طریقہ اس کا صحیح نہیں ہے، زبان اس کی صحیح نہیں ہے، حالانکہ تعلیم یافتہ ہے، دنیا کی ڈگریاں اس کے پاس ہے. ایسے آدمی کو ہم معاشرے کے اندر بولتے ہیں
پڑھا لکھا جاہل ہے. ارے بولتی کہ نہیں؟ پڑھا لکھا ہے لیکن جاہل ہے. پڑھا لکھا ہے لیکن جاہل. ایسی مثالیں بزرگوں آج ہم ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں گے تو ہم کو بہت ملیں گی پڑھے لکھے جاہل لوگ جن کے پاس دنیا کا بہت سارا علم رہتا ہے، لیکن آج معاشرہ ان کو ان کے اخلاقیات کی بنیاد پر، ان کے بات کرنے کے انداز کی بنیاد پر، ان کے گھر میں رہنے کے رہن سہن کی بنیاد پر، گاؤں میں رہنے کے رہن سہن کی بنیاد پر اس کا یہ فیصلہ کرنے کہ پڑھا لکھا ہے لیکن جاہل ہے. پڑھا لکھا ہے لیکن جاہل ہے. بزرگوں ایسا کیوں؟ اسی کی طرف تھوڑا میرے کو متوجہ کرنا ہے کہ اس نے دنیا کی ڈگریاں بہت حاصل کی، لیکن ہم اس کو پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی اس کو جاہل کہتے ہیں. اس کی واحد وجہ کہ اس کے اندر اخلاقیات کی کمی ہے، بات کرنے کا اس کے اندر طریقہ نہیں ہے، معاشرے کے اندر بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کی جائے، چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آ جائے، والدین کے ساتھ کس طرح اس کو سلوک کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے. اور بزرگوں یہ تعلیم اس کو حاصل نہ ہوئی مکتب میں نہ جانے کی وجہ سے. کس کی وجہ سے حاصل نہیں ہوئی؟ مکتب میں کہ اس کے والدین نے اس کے دنیا کے اعتبار سے اس کی بڑی فکر کی، دنیا کی بڑی سی بڑی ڈگریاں اس کو دینے کی فکر کی، لیکن بڑھاپے کے اندر جو اس کے لیے سہارا بننا چاہیے، جس کی طرف ہماری ایک بچی نے تقریر کے اندر بھی بڑی اچھے انداز سے وہ بات پیش کی کہ قرآن کے اندر بڑھاپے کے عالم کے اندر جو والدین کو ایک بچے کی ذمہ داری ہے، ایک نوجوان بچے کی ذمہ داری ہے. میں اس پر ضرور متوجہ کرتا ہوں نوجوانوں کو، کیونکہ جب بچہ چھوٹا رہتا ہے، اسکول کے اندر جاتے رہتا ہے، کمائی نہیں کرتا، اس وقت اس کو امی ابو بات پر یاد آتے ہیں. پیسے کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ممی ابو بار بار کرتے رہتا ہے. لیکن جہاں معاشرے کے اندر اس کا تھوڑا مقام آ جاتا ہے، کمانے لگتا ہے، اور یہ دنیا کا معمول ہے، بچہ جوان بڑھاپا. اب یہ جو اس کے ابا ہے، اس کے امی ہے، اس کے والدین بڑھاپے کے اندر چلے گئے، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. کہ جب یہ پہنچے بڑھاپے کے عالم میں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کے اندر تو پہنچنا ہی ہے. آج ہمارے ابو گئے ہیں، ہمارے امی گئی بڑھاپے کے اندر، ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم کو بھی جانا ہے، نہیں جانا ہے، ہم کو بھی جانا ہے. اس لیے قرآن نے کہا بڑھاپے کا تذکرہ خاص فرمایا، بڑھاپے کا تذکرہ خاص اس نے فرمایا کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل تھوڑی ماری جاتی ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے. آتا ہے کہ نہیں؟ چڑچڑاپن بہت آ جاتا ہے. اس لیے خاص قرآن نے بڑھاپے کا عالم کا تذکرہ کیا کہ جب وہ بڑھاپے میں پہنچ جائے تو کیا کرو؟ ان کی کوئی ایسی بات جو تم کو ناگوار گزرے، جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو، اور ہوتی ہے، تھوڑا ہم متوجہ ہو جائیں. بہت ضرورت ہے اس طرف کہ بڑھاپے کے اندر والدین کی کوئی بات ہم کو ناگوار گزرتی ہے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مزاج کے خلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ ان کو ایک ہلکا سا جملہ ہے، جھڑکنا، مارنا، زور سے بولنا یہ دور کی بات، ان کو اف تک نہ دو، ان کو اف تک نہ دو. تو بزرگوں آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر تعلیم یافتہ دنیا کے اعتبار سے ہم کو بہت ملیں گے، لیکن ان تعلیم یافتہ والدین نے اگر اپنے بچوں کی بچپن کے اندر فکر نہیں کی ہے نہ مکتب کی، تو پھر یہی بڑھاپے کے اندر جو قرآن کہہ رہا ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو جھڑکو مت، یہ مت، وہ بچے کی پکڑ بعد میں ہو جائے گی، لیکن بنیاد ہم بنے کہ اس کو مکتب
کی تعلیم سے ہم نے دور رکھا، اس کو قرآن کریم کی تعلیم سے ہم نے دور رکھا، اسکول کی تعلیم کے اعتبار سے ہم نے فکریں کی، اسکول کی ڈگریوں کے اعتبار سے فکریں کی، اسکول میں وہ اعلیٰ نمرات سے کامیاب ہو جائے اس کے فکریں کی، جس کی وجہ سے وہ بہت اونچی ڈگری پر پہنچ گیا۔ اور جو اخلاقیات کی تعلیم ہونی چاہیے، والدین کا مقام معلوم ہونا چاہیے، والدہ کیا ہے، والد یہ جنت کا دروازہ ہے، والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے، قرآن جس کی تعلیم کی طرف ہم کو بچپن میں اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، آج اگر ہم نے فکر نہیں کی تو سب سے پہلے وہ بات میں ان کی پکڑ ہوگی، ہم بنیاد بنیں گے کہ ہم نے ان کو مکتب کی تعلیم سے جو محروم رکھا اس پر ہماری پکڑ ہوگی۔ کس کی پکڑ ہوگی؟ ہماری پکڑ ہوگی۔ اس لیے بزرگوں، آج مکاتب ہر بستی کے اندر قائم ہے۔ ہمارے کوکن کا کوئی علاقہ، کوکن کی کوئی بستی ایسی باقی نہیں ہے جہاں مکاتب کا نظام نہیں ہے۔ یہ ابھی سے نہیں بلکہ ہمارے آبا و اجداد کے زمانے سے چل رہا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھے ہم کہاں پڑھتے تھے، ہم بھی جو گاؤں کا امام رہتا ہے بیٹا اس کے ذمہ اللہ جزائے خیر کا ائمہ اکرام کو بڑی کی قربانی رہتی ہے، حقیقت ہے۔ ہم کو ان کی قدر کرنی چاہیے، ہم کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ تنخواہ کی اگر یہ چاہے نا، اگر یہ چاہے تو یہ جتنی ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں اس سے دگنا وہ کما سکتے ہیں، لیکن محض مدرسے کے اندر انہیں نے جو 8 سال 10 سال 5 سال جو لگائے اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سیکھنے کے بعد خاموش نہ بیٹھے بلکہ اس کو سکھائے۔ تو سکھانے کے لیے الحمدللہ اتنی قربانی دے کر ہماری بستی کے اندر آتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ ان ائمہ کی، ان سکھانے والوں کے بزرگوں ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ ہم کو کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ کیا قدر؟ کیا قدر؟ اب اس کے قدر کے الگ الگ میں اس پر نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، ایک چیز جس کی طرف متوجہ کرتا ہوں، چونکہ مکاتب کے تعلق سے ہمارا مفتی خالد صاحب کے ساتھ علاقے کے اندر مہار اطراف کے مکاتب کے اندر انجمن دردمندان تعلیم و ترقی جو ہمارے علاقے کے اندر ایک انجمن ہے، اللہ جزائے خیر دے، مفتی رفیع صاحب جو اس کے صدر محترم ہے، بانی ہے، یہ ٹرسٹ علماء کرام اور حفاظ کی ماتحتی میں چلتی ہے، جو بہت سارے خیر کے کام کرتی ہے۔ جب اس انجمن کی بنیاد رکھی تو اس کی بنیادی وجہ، جب مفتی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی تو پہلی وجہ مکتب تھی کہ علاقے کے مکاتب منظم ہو جائے۔ مکاتب ہے اور مکاتب تھے اس وقت بھی، لیکن مکتب کا نظام ایک اچھا ہو جائے کہ یہاں پر ناظرین کی تعلیم بہترین انداز سے مل جائے، یہاں پر کچھ صورتیں بچوں کو حفظ اچھی تجوید کے ساتھ یاد ہو جائے، یہاں بچوں کو احادیث صحیح یاد ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم ہو جائے، عقائد درست ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں صحیح ہونے کے لیے مفتی صاحب نے ایک منظم مکتب کے تعلق سے ایک ناظم کا بھی انتخاب کیا گیا، جو آپ کی بستی کے اندر بھی الحمدللہ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں۔ آتے رہتے کہ حاجی آئے، آتے رہتے الحمدللہ۔ تو ان کے ساتھ میرا بھی کبھی کبھی جانا ہوتے رہتا ہے، تو بات یہ رہی تھی کہ ائمہ کے اعتبار سے ہم کو قدر کرنی چاہیے، اور کیا قدر اس پر میں متوجہ کر رہا تھا۔ آج یہ معاملہ ہوا ہے کہ ہم آتے ہیں اور مکاتب کے اندر ایک نظام چل رہا ہے، جیسے ابھی ہم بس بازو کی بستی کے اندر بھی مغرب کی نماز کے بعد گئے تھے، امام صاحب کو لے کر بیٹھے تھے، ان کو بتائے اس طریقے سے کیا اس اعتبار سے الحمدللہ ان کے اندر ایک فکر آتی ہے کہ نہیں ایسا ہی پڑھانا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے۔ اب ان کے اندر فکر ہوتی ہے، اب وہ اس طریقے سے اعتبار سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر کبھی کبھی ظاہر سی بات ہے کہ قرآن ہم کو، ہمارے بچوں کو ایک انجمن کی طرف سے ایک فکر ہے، مفتی صاحب کی فکر ہے کہ علاقے کے اندر اچھے قرآن پڑھنے والے بنے۔ جس طریقے سے ہماری بچیوں نے الحمدللہ یہاں پر آ کر جو آخری چیز جو مکتب کی بنیاد ہے، ناظرہ یہ بنیاد ہے، تقریر یہ اسکول کے اندر بھی سکھائی جاتی ہے، احادیث الحمدللہ اسکول کے اندر بھی سکھائی جاتی ہے، نعت ہم یہ اسکولوں کے اندر بھی بچہ سیکھ جاتا ہے، لیکن یہ ناظر قرآن یہ صرف مکتب کے اندر ملتا ہے۔ یہ صرف اور مکتب کا ہی اصل مقصد یہ ناظر قرآن ہے کہ یہاں عین کی جگہ عین نکلے، قاف کی جگہ قاف نکلے، اس کے اندر ایک طرز آ جائے، پڑھنے کا طریقہ آ جائے۔ تو ہم اس کو اعتبار سے جب بتاتے ہیں، ہم کو جب بتاتے ہیں
تو جب ہم وزٹ کے لیے جب ایک ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد مہینے کے بعد آ جاتے ہیں تو ان کی طرف سے یہی بات آتی ہے کہ ہم نے شروع کیے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے بچے کو کچھ اچھی تعلیم دلانے کے لیے کبھی کبھار تھوڑی سی سختی بھی کرنی پڑتی ہے، سختی کرنی پڑتی ہے۔ جیسے گروپ بندی کی جاتی ہے، ہمارے یہاں ایک نظام ہے، ہم جہاں جاتے ہیں وہاں گروپ بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ گروپ سے پڑھاتے ہیں کہ ایک بچہ ہے اس کے الگ الگ سبق رہے تو اس کو سبق دینے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن ایک گروپ بنائی جائے تو 5 بچوں کو بہت کم وقت کے اندر سبق دی جاتی ہے۔ اب گروپ بندی کی جاتی ہے، امام کو ہم جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو گروپ ختم، کیا ہوا؟ بولے بچے ٹائم پر نہیں آتے، بچے وقت پر نہیں آتے، اور بچے وقت پر تو دور کی بات، ایک دن آتے ہیں 5 دن میں آتے ہیں، ایک دن آتے ہیں 2-4 دن آتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ گروپ باقی نہیں رہتا۔ وہ گروپ پر روزانہ آنے کے لیے ہماری طرف سے تھوڑی کبھی سختی ہوتی ہے، تھوڑی کبھی ہماری طرف سے سختی ہوتی ہے، ذرا سختی ہو جائے، ذمہ دار تو بعد میں، جس بچے پر سختی ہو جائے اس کے گھر کے لوگ آستی نہیں چلا کر آتے، آنے آتے ہوں گے، لیکن علاقے کے اندر ایسی رپورٹ ہے کہ آستی نہیں، تمہیں کون مارنا رہا ہمچا پورنلا، کیا بولتے ہیں؟ ہاں پورنلا مارے تھا نہ ہے، ہاتھ لاوے تھا نہ ہے، اس طریقے سے باتیں آ کر یہ ان بچوں کے سامنے ایک طریقے سے استاد کو ڈانٹا جاتا ہے۔ یہ قدر ہے ائمہ کی ہمارے دلوں کے اندر۔ اب بیچارہ وہ ایک جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن ان حالات کی وجہ سے وہ پیچھے آ جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ائمہ کی قدر کرے۔ یہ الحمدللہ آپ کی بستی کے اندر بھی اور ہر بستی کے اندر اطراف سے بھی یہاں پر ہمارے آئے ہیں، ہر ایک کے اندر ایک فکر آئے کہ نہیں میرے پاس پڑھنے والا بچہ یہ اچھا پڑھے، یہ کیسے پڑھے؟ اچھا پڑھے، تجوید کے ساتھ پڑھے۔ اس میں آپ لوگوں کی اب ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی سب سے پہلے کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری مائیں ذرا باتیں نہ کریں، ان کے لیے تھوڑی سی میں بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ذمہ داری ہمارے سرپرستوں میں ماؤں کی، کس کی ہے؟ ماؤں کی، کہ اپنے بچوں کو، کیونکہ عامتاً ہمارے یہاں جو لوگ باہر رہتے ہیں، فارن میں رہتے، کام کے لیے کہیں جاتے ہیں، تو ان بچوں کے اعتبار سے مکتب میں بھیجنے کے اعتبار سے ذمہ داری زیادہ تر ماؤں کی ہے۔ تو میں ماؤں سے گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے اسکول کے اندر، اسکول بھی بند ہوئی، ابھی کیا کرنے کا اسکول پر بات، اللہ کرے ہمارا اسکول کا نظام بھی جلدی سے جلدی شروع ہو جائے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن اللہ جزائے خیر دے، بعض بستیوں نے اس لاک ڈاؤن کے اندر مکاتب کی فکر کی، شروع میں تھوڑا سختی والا معاملہ تھا، اس کے باوجود بھی گھروں کے اندر فکریں کی گئی، اور بعض بستیوں والوں نے 2-4 مہینوں کے بعد نظام شروع کیا گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، کہ آج اسکولیں بند ہیں، لیکن الحمدللہ جیسے ابھی یہاں پر بڑی خوشی ہوئی، میرے کو مفتی خالد صاحب نے جب صبح میں بولے کہ دھارولی کے اندر جلسے کو جانا تھا، ارے جلسے کو کیا بات ہے، تو اب بھی آنے میں مکتب شروع نہیں، بولے وہاں ماشاءاللہ مکتب کا نظام بہت دنوں سے چل رہا ہے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر ایسے حالات کے اندر کہ آپ لوگوں نے مکاتب کا نظام شروع کیا۔ اب ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں جو وقت ہے مکتب کا، جہاں کہیں جو مکتب کا وقت رہتا ہے اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجے۔ مائیں سن رہی ہے نا؟ اپنے بچوں کو مکتب کے اندر بھیجے۔ میں خاص اس لیے کہہ رہا ہوں سب کے لیے، ابھی سب کے لیے، کیونکہ کچھ تجربات ہیں میرے یہاں وہاں جاتے تھے اس کے اعتبار سے۔ آج مسئلہ یہ ہے، اسکول کے اندر بچہ جاتا ہے، ارے جاتا ہے کہ نہیں؟ اسکول سے آنے کے بعد انگلش میں میرے بچہ ذرا کمزور ہے، اس کی ٹیوشن لگا، اس کی ٹیوشن ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کمزور ہے، اس کے اندر کمزور ہے، بہت ساری چیزوں کی ٹیوشن لگائی جاتی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لگانی چاہیے، اگر ہمارے بچوں کے اندر کمزوری ہے تو لگانی چاہیے، لیکن میرے کو بتاؤ کہ اس ٹیوشن کی وجہ سے کیا آپ اسکول بند کرتے ہیں کہ نہیں؟ آج سے آئیڈیل اسکول کے اندر یا دشمن میں یا گاؤں کے اسکول میں جہاں جاتے ہیں، اسکول میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹیوشن ہے نا وہاں پر لے، ارے ایسا ہوتا ہے؟ آپ کے ادھر ہوتا ہے کیا؟
کہ ٹیویشن کی وجہ سے اسکول بند. ارے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. لیکن آج ہم علاقے کے اندر گھوم رہے دیکھ رہے ہاں ایک وزٹ کے اندر مکتب کے اندر 50 بچے, دوسری وزٹ میں ایک آدھ مہینے کے بعد گئے تو بچے کتنے ہیں تو آ گئے 25 پہ. کیا ہوا؟ وہ ٹیویشن میں کو جا رہے ہیں. کون سے اسکول کی نے مکتب کی ٹیویشن کے لیے شروع کیے. بہت اچھی بات, ہم کو خوشی ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ اسکول میں کمزور ہے اس لیے آپ اسکول کا ٹیویشن لگا رہے. آپ کا بچہ مکتب کے اندر کمزور لگ رہا ہے اس کی وجہ سے 50 بچوں پر امام صاحب کو وقت نہیں مل رہا ہے, آپ نے ٹیویشن لگائی, سمجھ میں آتا ہے. لیکن میرے کو افسوس ہوتا ہے کہ ایک نورانی ماحول, مسجد والا ماحول, جہاں اجتماعی تعلیم ہوتی ہے, جہاں مکاتب کا نظام ہے, جہاں مکتب یہ دین اسلام کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے, ہماری اس ہڈی کے اندر, ریڑھ کی ہڈی کے اندر تھوڑا گیپ آ جائے آدمی پریشان ہوتا ہے, کتنا لاکھوں خرچہ کرتا ہے, کیونکہ ریڑھ کی ہڈی بڑی اہمیت ہے. تو مکاتب یہ بہت بڑا نظام ہے, لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں, ہمارے بچے کو ٹائم نہیں ملتا نا, مکتب میں جانے کے لیے ٹائم نہیں ملتا, اس لیے ہم اس کو ٹیویشن لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ ٹیویشن لگاتے ہیں. یا پھر اس نے وہ امام صاحب بہت مارتے ہیں, سختی کرتے ہیں, اس کے لیے اس کو ٹیویشن کرتے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے. اگر آپ کے یہاں میرے کو معلوم نہیں ہے, یہ ایسا نظام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم ٹیویشن کی وجہ سے, مکتب کی ٹیویشن کی وجہ سے, کہ مکتب میں گھر میں آ کر پڑھ لیں. کہاں پر پڑھ لیں گا؟ گھر میں آ کر پڑھ لیں. میرا تجربہ ہے, گھر میں پڑھا ہوا اور مکتب میں پڑھا ہوا دینے والے نے اگر اس کو امانت اور دیانتداری کے ساتھ دیا ہے, جو استاد ہے اس نے دیانت اور امانت داری کے ساتھ اگر اس کو دیا ہے, میرا ایک چیلنج ہے کہ مکتب کے اندر جو اس کے اندر نورانیت آئیں گی, مکتب کے ذریعے سے اس کے اندر تبدیلی جو آئیں گی, مکتب کے ذریعے سے اس کے اندر جو والدین کا ادب و احترام آئے گا, مکتب کے ذریعے سے اس کے اندر جو سنتوں کی عظمت آئیں گی, گھر میں آ کر اس کو کتنا بھی پڑھا اس کے اندر وہ عظمتیں اور وہ قرآن کی تعلیم نہیں آنی. اس لیے بزرگوں, مکتب کی اہمیت کو سمجھو. ماؤں بہنوں, مکتب کے اندر ضرور بچوں کو بھیجو, مکتب کے اندر اپنے بچوں کو ضرور بھیجو. اگر ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آخر میں بڑھاپے کے اندر ہمارا کچھ سہارا بنے, مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرے, ہمارے لیے دعائیں کرے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اس طریقے سے دعا کرے. مرنے کے بعد کچھ ہمارے لیے ثواب کی چیز کرے, تو اس کے لیے ضروری ہے مکتب کی تعلیم. اس کے لیے مکتب کی تعلیم. آپ کے بستے میں گھر کتنے ہیں جی؟ 25 گھر ہے, مکانات ہیں ماشاءاللہ. بچے کتنے آتے ہیں؟ جو وہیں بیٹھے 10 بچے آتے ہیں. مکانات ہیں 25 اور بچے آتے ہیں 10 آتے ہیں. اب اس کی فکر کون کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے, ایسا تو نہیں ہے ہر گھر سے اگر ایک بچہ بھی پکڑا جائے, ایسا نہیں, ہر گھر سے الحمدللہ دو تین بچے نکلتے ہی ہیں. اور بعض تو ایسے کل رہتے ہیں, ارے ہمارے کہانی میں بولتے نا الگ الگ جو رہتے ہیں جوائنٹ فیملی کے اعتبار سے, تو ایسے کتنے ہو جائیں گے؟ تو بچے 10-15 آ رہے ہیں اور مکان 25 ہیں. اب اس کی فکر کون کرے؟ گاؤں کا ذمہ دار کرے. سب سے پہلے گاؤں کا ذمہ دار سمجھتا ہے, گاؤں کے ذمہ دار سمجھتے ہیں. اللہ معاف کرے, میں کوئی یعنی آپ کے بستی کی اعتبار سے علاقے کے اندر الحمدللہ یہاں کو میرے کو, لیکن ہم جانتے ہیں دیکھتے ہیں گاؤں کے ذمہ دار کے سامنے جب مکتب کے اعتبار سے بات گاؤں جاؤ کوئی بول لینا ہے تمہیں سورون ڈھکا, یہ باتیں چھوڑ دو. کیا ہے جو آتا ہے کائے کو ان کی فکر کرتے ہیں؟ ارے کل تم کو ذمہ دار ہونے کے ایسے سے پوچھا جائے گا, دینی تعلیم کے تعلق سے ضرور پوچھا جائے گا. گاؤں کا ذمہ دار رہے تو صرف گاؤں میں پانی نہیں ہے, گاؤں میں سڑک کھلی ہے, یا گاؤں کا حساب کتاب رکھنے کے لیے نہیں, تو بہت بڑی ذمہ داری وہ کر رہا ہے, بہت امان و دیانتداری سے کر رہا ہے, بہت اچھے, اللہ اس کو آخرت میں بہت اجر دے گا. لیکن سب سے پہلے گاؤں کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں, چاہے وہ صدر رہے, چاہے وہ سیکرٹری رہے, چاہے وہ ممبر رہے, ان کی اور خاص کر جو ہمارے فعال بستی کے اعتبار سے رہتے ہیں, ان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بستی کا ہر بچہ مکتب میں آنے والے. تو آپ لوگ اس کی فکر کریں گے؟ ہماری جماعت کرتی ہے, جماعت گاؤں کے حساب کتاب کی, کوئی جھگڑا رہا اس کے اعتبار سے. کبھی ہماری جماعت مکتب کے اعتبار سے لگتی ہے کیا کہ آج ہماری جماعت ہے نا,
مکتب کی ترقی کے لیے. آج مکتب کے عنوان پر ہی جمع, اس میں دوسری کوئی بات نہیں ہوتی. کتنے بچے آ رہے ہیں, کتنے نہ آ رہے ہیں, مکتب کے لیے کیا ضرورت ہے, ٹپائی کی ضرورت ہے کہ نہیں, بہت ساری ضرورت ہے مکاتب کی. ابھی یہاں پر میرے کو ایک مکتب کے اعتبار سے ضرورت لگی. آپ لوگ بیٹھیں گے نا تو آپ کا مکتب اور ترقی کرے گا. ابھی یہ جلسہ ہوا ہے, اگلے سال انشاءاللہ اس کے اندر جیسے ہمارے یہاں پر تاثرات پیش کیے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم جلسہ کریں گے. تو آئندہ صرف جلسہ کرنا نہیں ہے کہ جلسہ آئے لوگ جمع ہو گئے اور چائے پی اور چلے گئے. آئندہ جلسے کے اندر ناظرے کے اندر اور تبدیلی آنی چاہیے, اور بہترین پڑھنے والے بچے پڑھنے ہونے چاہیے. اس کے لیے گاؤں کے ذمہ داروں کو بار بار بیٹھنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ جلسہ تھا اس وقت ہم بیٹھے, چائے پیے, ختم ہو گئے, ہوا ہم نے کیے, ناشتہ ہوا, ختم ہو گئے. نہیں, بلکہ ہم کو بار بار بیٹھنا چاہیے کہ مکتب کی کیا ضرورت ہے. ابھی مکتب کی ایک ضرورت کی طرف میں متوجہ کرتا ہوں. اسکول کے اندر ہر اسکول کا ایک یونیفارم رہتا ہے کہ نہیں, بلکہ اسکول نے بلکہ ہر ادھر رہتا ہے. پولیس والا بغیر میری طرح اگر آ کر ٹریفک والا حوالدار کھڑا رہے اور جتنا بھی وہ ہاتھ کرے, کوئی رکنے والا ہے کہ بائک والا, کوئی نہیں رکے گا. لیکن ہم پہچانتے بھی نہیں, لیکن اس کا لباس, ہم دوسرے علاقے کے اندر گئے, اس کو ہم کو معلوم بھی نہیں کہ یہ پولیس والا ہے کیا ہے, لیکن اس کے لباس کی وجہ سے اس نے جیسے سیٹی ماری فوراً ہم رک جاتے ہیں, کیونکہ لباس نے رکا ہے. کس نے رکا ہے؟ تو ایک پہچان رہتی ہے یونیفارم کا. اسکول کے اندر بھی دیکھیے, اس لیے ہر اسکول کا بھی الگ الگ ملے گا. مکتب سے مفتی صاحب نے جو مکاتب کا نظام شروع کیا, وہ ہم کو دو چیزوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ مکتب کی دو چیزیں رہتی ہیں. ایک ہے بات, ایک ہے ظاہر. مکتب کا ظاہری کیا ہے کہ قرآن, حفاظ, جگہ یہ, اور اسی طریقے سے مکتب کا یونیفارم بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یونیفارم بھی ہونا چاہیے کہ بچوں کے لیے کرتا پائجامہ, بچوں کے لیے. آپ کے یہاں ہے؟ ہاں. تو آپ یہاں سے جلسہ ہونے کے بعد پہلی فرصت میں آپ لوگ اس کی فکر کرو. آپ دیکھیں گے آپ کے بچوں کے اندر جب یونیفارم سے جائیں گے نا تو ان کو بھی خود لگے گا کہ نہیں کچھ اہمیت ہے. بچوں کے دلوں کے اندر بھی اہمیت آئے گی. وہ کتنا اچھا لگتا ہے جب وہ کرتا پائجامہ سے جاتے ہیں. بچیوں کے لیے بھی سفید ایک لباس ہونا چاہیے. نہیں تو بعد ہم نے جگہ پر دیکھے مکتب کے اندر کہ عجیب کیسے عجیب بچیاں, بڑی بڑی بچہ اور عجیب, ہم کو شرم آتی ہے, نگاہیں ہم کو نیچے کرنی پڑتی ہے. یہاں تک کیسے عجیب لباس. حالانکہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی نہ ہونا چاہیے. چلو اس پر میں بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے گھروں کے اندر جو لباس ہے اس پر میں بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن ہدی للناس فرمایا, جو اس کے اندر ہماری ہدایت ہے, جس کے ایک حرف پر ہم کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتے ہیں. الف پڑھنے پر 10 نیکیاں, لام پڑھنے پر 10 نیکیاں, میم پڑھنے پر 10 نیکیاں. اس الف لام پر 30 نیکیاں ملتی ہے. اس قرآن کے پڑھنے کے لیے ہم بچوں کو کس طریقے سے بھیجنا چاہیے؟ ایسا بھیجا چاہیے, ارے ایسا ہونا چاہیے. تو آپ لوگ ایک بات دیکھو, یہ بیان میرا بھی کرنے کا مقصد نہیں, کچھ ہم کو لینا چاہیے جلسے سے, تو ہمارا جلسہ کامیاب ہے. تو آپ لوگ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے بستی کے مکتب کا ایک لباس ہونا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں ضرور کرو جلدی سے. اس کے تعلق سے آپ کے کچھ مسائل ہیں, کیا ہے کہ نہیں ہو سکتا, کیا ہو سکتا, کوئی بچہ خرچے کی اعتبار سے مسئلہ ہے, کیا ہے, آپ مفتی خالد سے رجوع ہو جائے. الحمدللہ علاقے کے اندر اور آپ کے بستی کے اندر بھی ایسے کئی افراد ہیں رحمت دینے والے کہ مکتب کے عنوان پر جب ان سے بات کرتے ہیں, بلکہ وہ ہم کو بولتے ہیں کہ کسی بستی کے اعتبار سے یونیفارم کی ضرورت ہے کیا, قرآن کی ضرورت ہے کیا, اس کی ضرورت ہے. ہم کو فکر رہے گی تو اللہ تعالیٰ برابر اسباب مہیا کرتے ہیں. تو آپ لوگ ذرا ذہنوں پر لو, یونیفارم کے اعتبار سے کر لیں گے انشاءاللہ. تو بات چل رہی تھی سرپرست و ماں بہنوں سے. ماں بہنیں ہم فکر کریں کہ اپنے بچوں کو وقت پر آج سے انشاءاللہ بھیجیں گے. اور دوسری ایک فکر والدین کو یہ کرنی ہے, بات میں ختم کر رہا ہوں, لمبی ہوتی جا رہی ہے, آپ کو سونے کا بھی ہے. ہمارے مکتب کے اندر جیسے ہم اسکول کے اندر جاتے ہیں, ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں اسکول کے اندر تعلیم صحیح نہیں ہو رہی ہے, ادھر سے نکال کر ادھر, وہاں نہیں ہو رہی تو ادھر سے نکال کر ادھر. تو معلوم ہوا کہ اسکول کے اندر بھی ہم کیا چاہتے ہیں, کوالٹی چاہتے کہ نہیں. آج گاؤں کی اسکولیں بند ہونا شروع ہو گئی. ہمارے یہ ذہنوں کے اندر آنے لگا کہ گاؤں کی اسکولوں کے اندر کوالٹی نہیں. ارے ہم نے کدھر پڑھا, گاؤں میں پڑھا. چلو اس پر میرے کو بات نہیں کرنی چاہیے. تو کوالٹی کی وجہ سے ہم شہروں کے اندر چلے جاتے ہیں کہ اسکول کی کوالٹی ہونی چاہیے.
ہاں انگلش اچھا بولتا ہے، مدرسے میں کوالٹی نہیں چاہیے، کیسا بھی پڑھے، وہ پہلے چلتا تھا کوالٹی اسکول کے اندر جس طرح چاہتے ہیں، مدرسے کے اندر بھی ہماری ماں بہنیں سن لیں، ہمارے بچوں کا قرآن مکمل کرنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر کیا بیٹھا ہوا ہے؟ قرآن ہو جائے، ہوگا نا؟ ابھی تک قرآن نہیں ہو رہا ہے، کیا ہے؟ ابھی تک قرآن نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری بچیاں 5ویں میں گئی، ہمارے بچے 5ویں میں گئے۔ ارے ہم مکتب کے اندر جب مولانا داؤد صاحب ہم کو مکتب پڑھاتے تھے جانوا کے اندر، مجھے یاد ہے میں 9ویں 10ویں تک مکتب کے اندر جاتا تھا، 9ویں اور 10ویں تک جاتا تھا، ابھی 5ویں کے اندر نہیں گیا، کیسا بھی پڑھے، ہاں نیاز ہو گئی، فاتحہ ہو گیا، یہ ہو گیا، الٹی آئی کیا بھی ہو گیا، قرآن سمجھتے ختم ہو گیا۔ وہاں کوالٹی نہیں، کیسا بھی پڑھے، وہاں بھی کوالٹی ہونی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ارے یہ کوالٹی آنی چاہیے کہ نہیں؟ ارے بولو، کچھ بولتے ہیں، شاید تھک گئے آپ، ہاں ارے کوالٹی آنی چاہیے کہ نہیں؟ جب یہ کوالٹی آئیں گے نا تو آپ دیکھیں گے آپ کے گھر کے تمام مسائل انشاءاللہ اس قرآن کی کوالٹی کی وجہ سے آپ کے گھر کے تمام انشاءاللہ مسائل حل کرے گا اللہ کا وعدہ۔ اور اٹھا پٹا والا قرآن، کیونکہ آج جانے پہلے ایسا زمانہ تھا، مراسم بناتے تھے، کیسا بھی چلتا تھا، لیکن آج الحمدللہ ائمہ ہمارے سامنے ہیں جن کا قرآن سن کر ہی ماشاءاللہ رشک آتا ہے، ایسا قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہمارے، اور وہ بھی چاہتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نہیں چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ کا ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا ساتھ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بھلے تھوڑا ہو لیکن اچھا ہونا چاہیے، بھلے تھوڑا ہو لیکن اچھا ہونا چاہیے۔ اور اس اچھے کے لیے کیا طریقے تدریس ہونا چاہیے، کیسے تعلیم ہونی چاہیے، اس کے لیے مفتی خالد صاحب اور ان کے ساتھ ہم کبھی آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا بھی تعاون کیا، ہمارا تعاون کیا یہی کہ ہم ان کو جو بولتے ہیں اس اعتبار سے اگر وہ پڑھا رہے ہیں اور اس اعتبار سے انہوں نے آپ نے ساتھ دیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی بستی اس قرآن کی برکت سے صرف گھر نہیں، میں یہ قسم کھاؤں تو جھوٹا نہ ہو جاؤ، اس قرآن کی برکت سے آپ کی بستی نہ ہونے کی وجہ، یہ میرا تجربہ ہے کہ جن ائمہ کو ساتھ دیا گیا، وہاں کے ذمہ داروں نے، وہاں کے سرپرستوں نے، وہاں کی بستی کی کایا پلٹ ہو گئی۔ ہاں گھر سے بہترین قرآن پڑھنے والے، مدرسے کے اندر جا کر قرآن پڑھنے والے وہ نہیں، جیسے ابھی مفتی خالد نے کہا کہ آپ کی بستی کے اندر ایک بھی حافظ قرآن نہیں، اس مکتب کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے بچے کے اندر اتنا شوق پیدا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر انشاءاللہ قرآن کا حافظ بنا